نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جو میں نے عرض کی، تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حصول برکت کے لیے، حصول نعمت کے لیے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ ہر سال مسلمانان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جان نثاری کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جو آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے سرزمین عرب پر بیت اللہ شریف کے قریب پیش آیا۔ آپ تصور کیجئے کتنا سحر انگیز، رکت انگیز اور ایمان افروز وہ لمحہ ہوگا جب ایک بزرگ، ایک ضعیف اور ایک انتہائی شفیق باپ اپنے لختے جگر سے کہہ رہا ہوگا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آج ہم بھی جو صاحب اولاد ہیں وہ تصور کریں کہ اولاد کو ایک کانٹا بھی چبھے تو والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تصور کیجئے اس منظر کا کہ جب ایک بزرگ باپ اور جس کی اولاد ہی بڑھاپے کی ہو، وہ اور کتنی زیادہ عزیز ہوتی ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ انتہائی فرما بردار
اور لائق فرزند نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بیٹا عرض کرتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر اس اخلاق و وفا کے پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تکمیل کے لیے اس پر چھری پھیری جا سکے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لخت جگر کو زمین پر لٹا کر اس کے سینے پہ گھٹنا رکھا اور اس کی معصوم گردن پر چھری پھیرنے کا ارادہ فرمایا۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کی جو منظر کشی کی وہ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اطاعت و فرما برداری کے اس بے نظیر منظر کو دیکھ کر خداوند کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتُ الرِّيَاءَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح کی قربانیاں پیش کرتے رہنے کی ہمت و حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مخصوص دنوں کو مخصوص جانوروں کی قربانی کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے جانور قربان کرنا ہی قربانی کہلاتا ہے۔ اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بے شک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اسی کو تسلسل رکھتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا۔ آیت مبارکہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہجرت کے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہی قیام پذیر رہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے یہ جو پیریڈ گزرا 10 سال کا، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعائر اسلام ہے۔ اب جو عرصہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گزارا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے ہی مخصوص نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے لیے واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو۔ آج کل آپ حضرات بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک نام نہاد مسلمان ٹولہ جو احادیث کے بھی منکر ہیں، وہ اس طرح کے موقعوں پر ایک نئی روایت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال مسلمان کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں قربانی کے نام پر، تو یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اسی پیسے سے کسی فلاحی
ادارے کا معاونت کی جائے، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی جائے، کسی کی مالی معاونت کر دی جائے، الغرض طرح طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہی دیکھا جائے تو پھر حج بھی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ کیا اس کو بھی یہ سوچ کر ترک کیا جا سکتا ہے کہ اس پر بھی پیسے کا ضیاع ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے اور ایسے بے ایمان لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربان کرتے ہوئے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ثواب ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے قربانی کرنے والے شخص کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی درج فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، اور آپ نے اس عرصہ میں ہر سال قربانی کی۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب تم عید کا چاند دیکھو اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنے بال منڈوانے، ترشوانے اور ناخون کٹوانے سے کنارہ کیے رکھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت قربانی نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو قربانی کے حوالے سے بالعموم خطبات میں نہیں سنائی دی تھیں۔ قربانی کے چند احکامات ہیں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان پر واجب ہے، جس نے کلمہ پڑھا صرف اسی پر واجب ہے۔ قربانی کرنے کے لیے انسان کا کسی جگہ پر مقیم ہونا ضروری ہے، کسی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ ثواب کی نیت سے جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب یعنی کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اس پر قربانی واجب ہے، یا اس کی مالیت کی کسی اور چیز کا کوئی شخص مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بالغ شخص پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت لینا مشروط ہے۔ مطلب کوئی شخص اگر اپنی اولاد کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی استطاعت بخشی کہ وہ اپنے علاوہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی اس نابالغ اولاد سے اجازت ضرور لے اس کی۔ قربانی کرنے کے لیے مرد ہونا ہی ضروری نہیں، مالدار عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے جس طرح کہ مرد پر واجب ہے۔ اور قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہی وقت مقرر ہے۔ یقیناً قربانی ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔
جو پیسہ قربانی کے نام پر خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہی پیسہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب تھوڑا سا قربانی چونکہ ایک ظاہری عمل ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا خون اور گوشت ہرگز نہیں پہنچتا سوائے تقویٰ کے۔ آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت، ما سوائے تقویٰ کے۔ اب حضرات محترم، تقویٰ کیا ہے؟ اس کی مختلف فقہاء نے مختلف تشریحات کی، صوفیاء کرام نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی۔ ان تمام تعریفوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلنا۔ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے تقویٰ کی تعریف جو اپنے انداز میں کی وہ بہت دل کو چھونے والی۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو گناہوں سے جھجک محسوس ہوتی ہو۔ غور فرمائیے کہ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو گناہوں سے، یعنی گناہ کا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہو، اور اسی طرح نیکی کے کاموں میں وہ والہانہ قدم بڑھاتا ہو۔ خدا کو تقویٰ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ذات پات، قومیت، اس کی کوئی وقت نہیں۔ ایک اصلاحی پیغام اس کے اختتام پر کہ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں میرے بالخصوص نوجوان ساتھی، اور چند ایک وہ بزرگ بھی جو آج بھی اس سنت کی ادائیگی کے وقت شرماتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ قربانی یقیناً سنت ابراہیمی ہے۔ ہم آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس وقت کو یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو تھوڑا سا غور فرمائیے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، اس نبی کی سب سے پیاری اور سب سے افضل سنت ہے داڑھی رکھنا۔ ہم اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو کیسے سر عام قتل کرتے ہیں، اور پھر ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ملے۔ تو آپ حضرات آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اپنے اپنے دل میں ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم بھی اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں گے۔ آپ تھوڑا غور فرمائیے کہ اگر داڑھی سے مرد کے حسن میں کمی ہوتی تو واللہ باخدا اللہ پاک کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی نہ آنے دیتے۔ یہ یقیناً مرد کا زیور ہے، مرد کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، اور آج تو سائنس نے بھی بہت ساری اس کی فضائل بیان کیے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے آپ کو جلد کا کینسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوستو آپ سے ایک بہت خصوصی گزارش یہ کہ آج میرے بھائی، میرے بزرگ جو اپنے والدین سے، بہنوں بھائیوں سے، عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے کسی بھی بات پر رنجیدہ ہیں، خفا ہیں، تو آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس انا کو، تکبر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ جب آپ جانور ذبح کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس انا کو بھی قربان کر دیں۔ آج خوشیوں کا دن ہے، ہو سکتا ہے آپ کے قدم بڑھانے کی دیر ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے عزیز و اقربا سے آج کے دن جتنے بھی تعلقات آپ کے ٹوٹے ہیں ان تمام تعلقات کو دوبارہ بحال فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں اس کے کتنے مثبت اثرات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام
کلمات کو، تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس سال قربانی کی استطاعت بخشی، قوت بخشی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو میرے بھائی اس سال اس نعمت سے، اس سعادت سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، اسباب میں بے پناہ اضافے فرمائے، تاکہ وہ بھی اگلے سال اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر سکیں۔ میں ایک نعت کے صرف چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، اتنی دیر میں جو چندہ والے حضرات ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آج اللہ کی راہ میں انسان کو سب سے زیادہ اس وقت عزیز اپنا پیسہ ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی سب سے عزیز یعنی کہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں آج قربان کریں، انشاءاللہ اس کے بہت سارے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جھکے ہوئے یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا۔ اور کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا۔ اور دل حزین کا فقط آپ کے سوا آقا، دل حزین کا فقط آپ کے سوا آقا، کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، کوئی علاج
حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔